بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام طیبہ ہے۔ شاید 4 یا 5 برس کی تھی جب ماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کہتے ہیں موت خاموشی سے آتی ہے، اور ہماری ماں بھی یوں ہی خاموشی سے رخصت ہو گئی تھی۔ مجھے ماں کی گود یاد نہیں، لیکن ماں کے بعد کی خاموشی یاد ہے۔ وہ خالی خالی کمرہ، وہ سرد سی فضا، اور ابا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی۔ ابا ایک سرکاری کلرک تھے، معمولی سی نوکری، محدود تنخواہ، لیکن ان کی کوششوں میں کوئی کمی نہیں تھی۔ ہمارے گھر میں ہم 2 بہن بھائی تھے۔ اویس میرا بڑا بھائی، مجھ سے 2 سال بڑا۔ ابا کی ہر بات میں، ہر فیصلے میں، ہر دعا میں اویس کا ذکر ہوتا۔ کبھی میں حیران ہوتی، کبھی بس چپ ہو جاتی۔ اویس کے لیے نئی جرسی لایا ہوں، اسکول میں سردی لگتی ہے اسے۔ میں پرانی جرسی میں اپنا ہاتھ پھنسا کر ہنستی۔ مجھے نہیں لگتی ابا۔ ایک دن کی بات یاد ہے، عید قریب تھی۔ ابا ایک تھیلا لے کر گھر آئے، خوشی سے بولے، دیکھو کیا لایا ہوں۔ اویس نے لپک کر بیگ کھولا۔ نئے کپڑے، خوبصورت نیلا کرتا، سفید شلوار اور ایک خوبصورت سینڈل۔ میں بھی پیچھے سے جھانک رہی تھی، دل میں ایک عجیب سی امید لیے۔ ابا نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، تمہارا تو پچھلے سال کا سوٹ بالکل ٹھیک ہے نا طیبہ، بس اسے استری کر دینا، نیا ہی لگے گا۔ میں نے سر ہلا دیا اور ایک زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر رکھ لی۔ دل میں جو تھا اسے چھپانا سیکھ چکی تھی۔ تب مجھے یقین تھا ابا بیٹے کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ وہ گھر کا مرد ہے، گھر کا وارث، اور میں تو ایک دن رخصت ہو جاؤں گی۔ اویس ہمیشہ پہلی صف میں ہوتا، چاہے کھانے میں ہو، پڑھائی میں یا دعا میں۔ ابا کی آنکھوں میں جو فخر اویس کے لیے تھا وہ میرے لیے کبھی نہ تھا۔ بیٹا بڑا ہو کر باپ کا سہارا بنتا ہے، میری عمر تو بس گزر رہی ہے۔ میں سن کر مسکرا دیتی اور چپ چاپ اپنی کتابوں میں گم ہو جاتی۔ اسکول میں اگر کسی نے مجھ سے پوچھا، تمہارے ابا کیا کرتے ہیں، تو میں کہتی، بہت محنت کرتے ہیں، ہمیں سب کچھ دیتے ہیں۔ یہ نہیں بتاتی کہ کبھی میرے لیے خاص کچھ لایا نہیں، کبھی میری پسند نہ پوچھی، کبھی میری بات پر یقین نہ کیا۔ مجھے ہمیشہ اپنا فرض یاد رہا، پڑھائی بھی اچھی، گھر میں خاموش، کاموں میں مستعد۔ جب اویس کوئی چیز توڑ دیتا، ابا کہتے، لڑکے شرارتی ہوتے ہیں، یہ سب چلتا ہے۔ اگر کبھی میں کچھ غلط کر بیٹھتی تو کہتے، تمہیں تو ماں کی کمی کا اندازہ ہونا چاہیے، تم لڑکی ہو، تمہیں سنبھل کر چلنا ہے۔ میں نے یہ جملے اپنی ہڈیوں میں اتار لیے تھے۔ ایک دن اماں کی تصویر صاف کرتے ہوئے میں نے ابا سے پوچھا، ماں کیسی تھی؟ ابا نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے بولے، بہت اچھی تھی، تم پر ان کی شکل آئی ہے۔ یہ جملہ میں نے سینے میں محفوظ کر لیا۔ میں ہر دن یہ سوچ کر گزارتی کہ ابا کا پیار کبھی تو میرے حصے بھی آئے گا۔ اویس کے لیے ہر کام میں خود کو پیچھے رکھتی رہی کہ شاید میری قربانیاں، میری خاموشیاں کبھی کسی کو نظر آ جائیں۔ مجھے کبھی ابا سے شکوہ نہیں ہوا، شاید اس لیے نہیں کہ شکایت کی گنجائش نہ تھی، بلکہ اس لیے کہ میں نے مان لیا تھا کہ بیٹیاں سوال نہیں کرتی، بیٹیاں بس قربانی دیتی ہیں۔ وقت گزرتا گیا، میں اسکول سے کالج پہنچی اور اویس یونیورسٹی۔ ہم دونوں کی اپنی اپنی دنیا تھی، لیکن گھر وہی تھا، وہی رسم، وہی انداز، بس چہرے بڑے ہو گئے تھے۔ اویس اب اپنے فیصلے خود کرنے لگا تھا، اور ابا ہر بات پر اس کے ہاں میں ہاں ملاتے۔ ایک شام اویس گھر آیا تو اس کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک تھی۔ اس نے ابا کو ایک کونے میں لے جا کر کچھ دیر بات کی، اور پھر رات کے کھانے پر ابا نے خود ہی اعلان کیا، اویس کو اپنی یونیورسٹی کی ایک لڑکی پسند ہے، نام ہے عائشہ، تعلیم یافتہ ہے، شریف گھرانے سے ہے، میں چاہتا ہوں شادی ہو جائے۔ میں نے پلیٹ میں چمچ گھماتے ہوئے بس اتنا کہا، مبارک ہو اویس۔ اویس نے سر جھکا لیا، شاید حیران تھا کہ میں کچھ اور رد عمل دوں گی، لیکن میں نے کچھ نہ کہا۔ اگلے ہی ہفتے عائشہ کے گھر رشتہ بھیجا گیا، ملاقاتیں ہوئیں، معاملات طے پائے، اور بغیر کسی رکاوٹ کے شادی کا دن بھی طے ہو گیا۔ ابا اتنے خوش تھے جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا مارکا مار لیا ہو۔ انہی دنوں میری زندگی نے ایک خاموش مگر بڑا موڑ لیا۔ ابا نے ایک دن مجھے آواز دے کر پاس بلایا، بیٹا ایک بات کرنی ہے تم سے۔ میں ان کے سامنے جا بیٹھی، جیسے ہمیشہ بیٹھتی تھی۔ تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے، بہت اچھا ہے، شہر کے بڑے تاجر ہیں، عمر میں تم سے کچھ بڑے ہیں، لیکن عزت دار اور دولت مند ہے۔ میں نے ہاں کر دی ہے، اگلے مہینے تمہاری شادی ہے۔ میں کچھ دیر چپ رہی، پھر آہستہ سے پوچھا، ابا آپ نے میری رائے نہیں پوچھی؟ ابا نے ذرا بھی توقف نہ کیا، بیٹیوں کی رائے نہیں پوچھی جاتی، بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں گھر بسانے کے لیے،
تمہارے لیے یہ بہترین ہے۔ میں نے انکار نہیں کیا۔ شاید عادت تھی یا ہمت نہیں تھی یا یقین تھا کہ میری چاہت کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگلے ہفتے اویس کی شادی تھی۔ گھر میں چمک دمک، خوشیاں، مہمان، کہہ کے میں ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی رہی کہ میرا دکھ کہیں چہرے پر نہ آ جائے۔ شادی سے ایک رات پہلے اویس اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ میں چپکے سے اس کے پاس گئی۔ مبارک ہو اویس، نئی زندگی شروع ہو گئی۔ وہ مسکرایا۔ شکریہ طیبہ، تم نے تو ہر کام سنبھال لیا، تم نہ ہوتی تو یہ سب ممکن نہیں تھا۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا بتاؤں کہ میری شادی بھی طے ہو چکی ہے، لیکن پھر کچھ نہ کہا۔ وہ لمحہ بھی گزر گیا۔ چند دن بعد میری شادی تھی۔ سادگی سے نکاح ہوا۔ چند رشتہ دار اور ابا کی خوشی۔ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ دل میں عجیب سی خاموشی تھی۔ میرے شوہر جنہیں سب حاجی صاحب کہہ کر بلاتے تھے، مجھ سے 20 سال بڑے تھے، امیر تھے، بااثر تھے، اور شاید اسی لیے ابا کو یہ رشتہ پسند آیا۔ شادی کے دن اویس نے مجھ سے کہا، تم بہت خوش قسمت ہو، حاجی صاحب کے ساتھ تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ میں نے بس سر ہلا دیا۔ نئی زندگی شروع ہو گئی۔ شوہر کا بنگلہ، نوکر چاکر، بڑی گاڑی، لیکن سب کچھ نیا تھا، میرے لیے اجنبی۔ حاجی صاحب بہت زیادہ وقت کاروبار میں گزارتے اور میں دن بھر گھر میں تنہا بیٹھی رہتی۔ مہینے میں ایک بار مائکے جانے کی اجازت ملتی، وہ بھی شوہر کے ساتھ۔ میں جاتی تو سب خوش ہوتے، ابا کے چہرے پر فخر ہوتا، اویس خوش اخلاقی سے پیش آتا، اور بھابھی، وہ صرف مسکرا دیتی۔ ایک دن مائکے گئی تو اماں کی پرانی تصویر نظر آئی۔ تصویر کو صاف کرتے ہوئے ابا بولے، اگر تمہاری ماں ہوتی تو تمہیں اتنا سادہ رخصت نہ کرتی، لیکن میں نے تمہارے لیے بہترین کیا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ دل میں بہت کچھ تھا، لیکن لبوں پر خاموشی۔ میں جانتی تھی ابا کو میری خوشی سے زیادہ میری شادی کی سوشل سیٹنگ کی فکر تھی۔ وقت گزرتا رہا۔ اویس اور عائشہ کی زندگی بھرپور تھی، خوشیوں سے بھری۔ وہ اکثر گھومنے جاتے، تصاویر کھینچتے، فیس بک پر پوسٹ کرتے، اور ابا خوشی خوشی دیکھتے۔ میں ایک دن حاجی صاحب کے ساتھ بازار گئی۔ راستے میں ایک جگہ اویس اور عائشہ ہاتھوں میں شاپنگ بیگ لیے کھڑے تھے۔ میں نے ہاتھ ہلایا۔ اویس نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا اور عائشہ نے نظریں چرا لی۔ گھر آ کر سوچتی رہی، میری پسند کبھی کسی نے نہیں پوچھی۔ میں نے جو پہنا، جو کھایا، جو جیا، سب دوسروں کے فیصلوں کا نتیجہ تھا۔ لیکن ایک بات طے تھی، میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ شاید اسی لیے مجھے لگتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ شادی کے بعد میری زندگی ایک نیا رخ اختیار کر چکی تھی۔ حاجی صاحب کے ساتھ رہنا ایک الگ ہی دنیا تھی۔ وہ وقت کے پابند، اصول پسند اور کم گو انسان تھے۔ ان کے گھر میں سکون تو تھا، لیکن زندگی نہیں تھی۔ ہر چیز ترتیب سے، وقت پر، اور بغیر کسی سوال کی چلتی۔ میں نے سمجھوتے کا ہنر سیکھ لیا تھا۔ صبح 7 بجے ناشتے کی میز تیار ہوتی، حاجی صاحب اخبار کے ساتھ بیٹھتے اور میں خاموشی سے چائے کا کپ سامنے رکھ دیتی۔ چینی کم ڈالا کرو، طبیعت بھاری ہو جاتی ہے۔ وہ بس اتنا کہہ کر اخبار میں گم ہو جاتے۔ دن کا زیادہ تر حصہ کمرے میں گزرتا۔ نوکرانی کچن سنبھالتی، مالی باغ کا کام کرتا، اور میں وقت کو گننے لگتی۔ شادی کے ابتدائی مہینے یوں ہی گزرے، ٹی وی، تصویر اور کبھی کبھار کتابیں۔ مہینے میں صرف ایک بار مائکے جانے کی اجازت تھی، وہ بھی حاجی صاحب کے ساتھ۔ میں چپ چاپ تیار ہو جاتی، گاڑی میں بیٹھتی اور راستے بھر خاموشی کا روزہ رکھتی۔ حاجی صاحب کے موبائل پر مسلسل کالز آتی، زیادہ تر بزنس پارٹنرز کی۔ ایک بار مائکے پہنچنے پر ابا دروازے پر کھڑے تھے۔ بیٹی آ گئی؟ خوشی ہو گئی دل کو۔ انہوں نے مسکرا کر کہا۔ میں نے ابا کے ہاتھ چومے اور اویس کو دیکھا، جو صحن میں بیٹھا فون پر مصروف تھا۔ بھابھی اندر سے چائے لے کر آئی۔ آج بڑے دن بعد آئی ہو طیبہ، حاجی صاحب تو تمہیں گھر میں قید رکھتے لگتا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں ایسی بات نہیں، مصروفیت ہوتی ہے، وہی وجہ ہے کہ کم آنا جانا ہوتا ہے۔ ابا نے اویس کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹا، بہن آئی ہے، کچھ وقت دو، اس سے باتیں کرو۔ اویس نے سر ہلا کر موبائل رکھا اور میری طرف آیا۔ کیسی ہو طیبہ؟ لگ رہا تمہارے شوہر نے تمہیں اچھا رکھا ہوا ہے۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، ہاں، عزت ہے، سکون ہے۔ واپسی پر گاڑی میں حاجی صاحب نے سوال کیا، کیا زیادہ دیر لگ گئی؟ تم نے ابا سے کچھ بات کی؟ نہیں، بس خیر خیریت پوچھی تھی، اور وہی پرانی باتیں۔ میں نے مختصر جواب دیا۔ گھر آ کر ایک دن میں نے حاجی صاحب سے کہا، اگر مہینے میں 2 بار مائکے جایا جائے تو؟ انہوں نے نظریں اوپر کی، طیبہ، تمہارا وہاں بار بار جانا مناسب نہیں، لوگ باتیں بناتے ہیں،
ہم نے تمہیں کمی کا کوئی موقع نہیں دیا، تو کیا ضرورت ہے بار بار وہاں جانے کی؟ بات ختم ہو گئی۔ میں سمجھ چکی تھی یہ دروازہ کھلنے والا نہیں۔ میرے پاس وقت بہت تھا، مگر اس وقت میں کچھ نیا نہیں تھا۔ ہر روز کا معمول وہی تھا، وقت پر کھانا، وقت پر سونا۔ کبھی کبھار حاجی صاحب کے دوست آتے، ان کی بیویاں بھی ساتھ ہوتی۔ ایک دن ان میں سے ایک خاتون نے مجھ سے کہا، تم تو بہت خوش قسمت ہو، شہر کے امیر ترین شخص کی بیوی ہو، کیا کمی ہو سکتی ہے تمہیں؟ میں نے انکار میں سر ہلایا اور چہرے پر مسکراہٹ سے جھالی۔ میں نے خود کو ان باتوں کا عادی بنا لیا تھا۔ ابا کی خیریت کی خبر اکثر اویس کے ذریعے مل جاتی۔ وہ کبھی فون کر کے کہتا، ابا نے دوا لے لی، فکر نہ کرو۔ میں شکر ادا کرتی، اللہ کا کرم ہے، تم ہو ان کے پاس، دل مطمئن ہے۔ کبھی کبھار خواب میں ماں آتی، کچھ کہتی نہیں، بس دیکھتی رہتی۔ ایک بار خواب میں وہ میرے کمرے میں بیٹھی تھی، ہاتھ میں دعا کی کتاب تھی۔ میں نے پوچھا، اماں کچھ بولتی کیوں نہیں؟ وہ مسکرائیں اور چلی گئی۔ ایک دن حاجی صاحب کے ساتھ ایک دعوت میں جانا تھا۔ میں نے نیلا سوٹ پہنا، بال سنوارے، مگر جیسے نیچے آئی انہوں نے کہا، یہ رنگ تم پر اچھا نہیں لگتا، کچھ اور پہن لو۔ میں چپ چاپ اوپر گئی اور دوسرا سوٹ نکالا۔ یہ میری زندگی کا نیا چہرہ تھا۔ عزت تو تھی مگر ہر فیصلہ کسی اور کا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالنا سیکھ لیا تھا، نہ کوئی امید، نہ کوئی خواہش۔ ایک بار جب میں مائکے گئی، ابا نے مجھ سے کہا، طیبہ تم بدل گئی ہو، پہلے بہت بولتی تھی، اب بس سنتی ہو۔ میں نے ہلکے سے کہا، انسان حالات کے ساتھ بدلتا ہے ابا، کچھ سیکھنے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اویس نے بات کا رخ بدلا، تمہارے شوہر تو بڑے بااثر ہیں، ہمارے کام میں مدد کر سکتے ہیں۔ میں نے بے ساختہ کہا، میں ان سے کہوں گی، لیکن وہ کاروبار کے معاملے میں کسی کی نہیں سنتے۔ واپسی پر حاجی صاحب کو بتایا تو وہ خاموشی سے اٹھ گئے۔ اگلے دن حاجی صاحب نے سختی سے کہا، آئندہ ان معاملات میں کوئی بات نہ کرنا، رشتے کاروبار سے الگ رکھنے چاہیے۔ یہ سب کچھ معمول بنتا گیا۔ میں نے خود کو اس فریم میں ڈھال دیا جس میں مجھے رکھا گیا تھا۔ بس ایک اطمینان تھا کہ میرے ابا میرے بھائی کے ساتھ ہیں، وہ ان کا خیال رکھ رہا ہے، یہی کافی تھا میرے لیے۔ ایک دن اچانک مجھے ڈرائیور کے ساتھ میکے آنا پڑا۔ بس کچھ خاص وجہ تو نہ تھی، مگر سوچا جائے تو اس سے بڑی وجہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں نے جیسے میکے پہنچ کر دروازہ بجانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، میرے کانوں میں ایک آواز گونجی، تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بیوی سے زبان لڑانے کی؟ یہ آواز اویس کی تھی، بلند، غصے سے بھری ہوئی۔ میں وہیں ٹھٹک گئی۔ دروازہ بند تھا مگر اندر کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ روز روز کی باتیں برداشت سے باہر ہو گئی ہیں، آخر میں بھی انسان ہوں۔ پھر ایک آواز آئی جو کمزور اور لرزتی ہوئی تھی، شاید ابا کی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس یہ کہا تھا کہ زبان کو لگام دو، تمہاری بیوی نے مجھ پر۔ اچانک ایک تھپڑ کی آواز گونجی۔ میں نے دروازہ زور سے کھٹکھٹایا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ پاس ہی ایک عورت کھڑی تھی، ہماری پرانی ہمسائی رشیدہ خالہ۔ جیسے میری نظر ان پر پڑی وہ آگے بڑھی، نازیہ بیٹا، تمہیں پتہ بھی ہے تمہارا بھائی روز تمہارے باپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے؟ ہم تو اب کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، کہیں تو کہتے ہیں گھر کا معاملہ ہے۔ میں ہکا بکا ان کی طرف دیکھتی رہی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بھائی اویس ابا پر ہاتھ اٹھاتا ہے؟ رشیدہ خالہ نے سر جھکا کر کہا، آج بھی صبح سے ہی چیخو پکار ہو رہی تھی، تمہیں خود سنائی دی ہوگی۔ میری آنکھیں پھیل گئی، اندر سے اچانک ابا کی چیخ سنائی دی، جیسے کوئی بری طرح گرا ہو۔ میں نے پوری طاقت سے دروازہ پیٹا، اویس دروازہ کھولو، یہ میں ہوں، طیبہ۔ محلے کی 2-3 عورتیں اور جمع ہو گئی، سب ایک دوسرے کو دیکھ کر سر ہلا رہی تھی۔ بوڑھا باپ ہے اور بیٹا اسے یوں مارتا ہے، اللہ بچائے۔ کچھ لمحے بعد دروازہ کھلا، سامنے عائشہ تھی، میری بھابھی۔ اس کے چہرے پر حیرانی تھی، جیسے اسے خبر نہ ہو کہ میں باہر ہوں۔ ارے تم کب آئیں؟ میں نے کچھ سنے بغیر اندر قدم رکھے۔ منظر سامنے آیا تو دل بیٹھ گیا۔ ابا زمین پر گرے تھے، ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا، اور اویس ایک طرف کھڑا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ابا! میں چیخ پڑی، ان کے پاس گئی، انہیں سہارا دیا، ان کے ہونٹوں سے خون صاف کیا اور سینے سے لگا کر بیٹھ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو اویس؟ یہ ابا ہیں تمہارے۔ اویس گھبرا کر بولا، ابا گر گئے، خود کو مار بیٹھے، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میں نے غصے سے کہا، چپ رہو، بہت سن چکی تمہارے بہانے، خود اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے، تم نے ان پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ عائشہ آگے بڑھے، میرا ہاتھ پکڑا،
تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، اصل بات کچھ اور ہے۔ میں نے ہاتھ چھڑا لیا۔ غلط فہمی مجھے تب ہوئی تھی جب میں نے سمجھا تھا کہ میرا بھائی میرے ابا کا سہارا ہے۔ ابا نے آنکھیں کھولی، ان کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ طیبہ بیٹی، میں نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ چلے ابا، یہاں نہیں رہنا آپ کو، میں آپ کو ساتھ لے جا رہی ہوں۔ اویس آگے بڑھا۔ تم کہاں لے کر جاؤ گے انہیں؟ ان کا علاج یہاں ہو جائے گا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، رہنے دو، بہت علاج کر لیا تم نے، اب میں اپنے باپ کا خیال رکھوں گی جیسے بیٹیاں رکھتی ہیں۔ محلے والے خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے، کسی کی ہمت نہ ہوئی کچھ کہنے کی۔ عائشہ نے ایک آخری کوشش کی، تم کہاں لے کر جاؤ گی انہیں؟ طلاق ہو چکی ہے تمہیں تو خود سہارا چاہیے۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پرس میں سے گرے ہوئے طلاق کے کاغذ کو زمین سے اٹھا کر پرس میں رکھا۔ تمہارے لیے یہ کاغذ میری کمزوری ہو سکتا ہے، لیکن میں نے ابا کی حالت دیکھ لی ہے، اب وہی میری ذمہ داری ہے۔ اویس ایک طرف ہو کر خاموش کھڑا رہا۔ ابا کو سہارا دے کر میں گھر سے باہر لائی، ان کے کپڑے، دوائیں اور کچھ پرانا سامان اکٹھا کیا۔ بیٹی، میرا بیگ، بس وہ لے لو، باقی کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے ان کے کمرے سے ان کا بیگ، جس میں چند جوڑے پہلے ہی رکھے ہوئے تھے، وہ لیا اور ابا کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکل آئی۔ محلے کی عورتیں ایک طرف کھڑی تھیں، کچھ خاموش، کچھ شرمندہ۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت ابا نے کہا، ایک وقت تھا جب مجھے لگا تھا اویس میرا سہارا بنے گا، لیکن شاید رب نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ ابا، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب جو ہونا ہے وہ خود میں دیکھوں گی۔ گاڑی محلے سے نکل چکی تھی۔ میں نے ابا کو ساتھ لیا، مگر منزل کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ دل میں ایک ہی بات تھی، ابا کو اس گھر میں نہیں چھوڑ سکتی جہاں روز ان پر ظلم ہوتا ہو۔ کچھ فاصلے پر سہیلی کا گھر تھا جو میری کالج کے زمانے کی دوست تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ خود باہر آئے۔ مجھے اور ابا کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ طیبہ، سب خیر ہے؟ انکل کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ کہانی لمبی ہے، بس اتنا سمجھ لو کہ مجھے ابا کو لے کر یہاں آنا پڑا۔ اس نے ہمیں اندر لے جا کر پانی دیا، ابا کے لیے بستر لگوایا اور مجھے خاموشی سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتے، میرے سسرال والے کل واپس آ رہے ہیں، لیکن میں ایک جگہ جانتی ہوں جہاں تم ابا کو رکھ سکتی ہو۔ اس نے ایک لاوارث خانے کا پتہ دیا۔ اگلے دن صبح ہم وہاں پہنچے۔ عملہ کافی ہمدرد تھا۔ ایک کمرہ دیا گیا اور کہا گیا کہ کچھ کاغذی کارروائی مکمل ہونے کے بعد ابا یہاں رہ سکتے ہیں۔ ابا خاموش بیٹھے تھے۔ میں ان کا بیگ کھول کر کپڑے ترتیب دے رہی تھی کہ ان کے بازو پر ایک پرانا نیل نظر آیا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، یہ کب لگا تھا؟ کچھ ہفتے پہلے، جب میں نے اویس سے کہا تھا کہ تمہاری بیوی مجھ سے اونچی آواز میں بات نہ کیا کرے۔ میرے دل میں ایک تلخ خاموشی اتری۔ میں اب سمجھ چکی تھی یہ سب ایک دن کی بات نہیں تھی۔ 2 دن گزرے، میں روز آتی، دوائیں لاتی، ان کے زخموں پر مرہم لگاتی۔ میں نے خود قریبی ایک ہاسٹل میں کمرہ کرائے پر لے رکھا تھا۔ تیسری صبح میں جیسی پہنچی، دیکھا ابا کھڑکی کے پاس بیٹھے کسی سوچ میں گم ہے۔ ان کے قریب گئی تو وہ بولے، اگر میں نے کبھی تمہیں کم سمجھا تو معاف کر دینا۔ میں نے کہا، ابا، آپ نے جو کچھ کیا وہ وقت اور حالات کے مطابق تھا، بس آپ اب ان باتوں کو پیچھے چھوڑ دیں۔ اگلے دن میں کچھ دوائیں لینے بازار جا رہی تھی جب محلے کی وہی پرانی عورت رشیدہ خالہ مجھے راستے میں ملی۔ بیٹا، تم نے بالکل ٹھیک کیا، تمہارے ابا کی حالت روز بگڑتی جا رہی تھی، تمہیں دیکھ کر دل کو سکون ملا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور واپسی کا رخ کیا۔ دوپہر کو جب میں لاوارث خانے واپس آئی تو دیکھا ایک گاڑی باہر رکی ہوئی تھی۔ دروازے پر اویس کھڑا تھا، چہرے پر پریشانی لیکن آنکھوں میں وہی ضد۔ طیبہ، تم نے جو کچھ کیا اس کا کوئی حق نہیں تھا تمہیں، وہ میرے باپ تھے، تم انہیں لے کر چلی گئی، کسی کو بتایا بھی نہیں۔ میں نے ابا کے کمرے کی طرف اشارہ کیا، جاؤ، اگر ہمت ہے تو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو کہ تم نے ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ اویس آگے بڑھا، لیکن جیسے ابا نے اسے دیکھا نظریں جھکا لی۔ میں نے دروازہ تھاما اور کہا، رک جاؤ، تم نے ان پر ہاتھ اٹھایا، گالی دی، عزت روندی، اب ان کے سامنے مت آؤ۔ عائشہ بھی ساتھ تھی۔ اس نے کہا، تم اپنی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہی ہو، ہم نے ابا کا خیال رکھا ہے۔ میں نے پرس سے طلاق کا کاغذ نکالا اور ہوا میں لہرایا، یہ دیکھو، جب تم میرے شوہر کے سامنے مجھے بے اولاد کہتی رہی، جب میری زندگی ٹوٹ گئی، تب تم کہاں تھی؟ ابا بھی تمہارے جھوٹے احترام کے پیچھے پستے رہے۔ اویس ایک لفظ نہ بول سکا۔ ابا کی آواز کمرے سے آئی، بیٹی، انہیں اندر مت آنے دینا،
میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ اویس خاموشی سے پیچھے ہٹا اور گاڑی کی طرف چل پڑا۔ جاتے جاتے ایک نظر پیچھے ڈالی، لیکن میں نے ابا کا ہاتھ تھاما اور کمرے کی طرف واپس آ گئی۔ اگلے دن صبح جب میں لاوارث خانے پہنچی تو ابا حسب معمول کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے پر پرسکون تاثرات تھے، جیسے اب وہ خود کو محفوظ سمجھنے لگے تھے۔ میں پاس جا کر بیٹھ گئی، ان کے زخموں پر مرہم لگائی، دوائیاں دیں اور پھر ایک لمحے کو رک گئی۔ ابا، آج آپ سے ایک بات کرنی ہے جو میں نے کبھی کسی سے نہیں کی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، خاموشی سے، جیسے پہلے ہی جانتے ہوں کہ آج میں کچھ اہم بات کہنے والی ہوں۔ میری طلاق کیوں ہوئی؟ آپ کو کبھی بتایا نہیں، صرف اتنا سن لیا تھا کہ میں اولاد سے محروم ہوں، لیکن سچ کچھ اور تھا۔ ابا کچھ بولنے ہی والے تھے کہ میں نے ہاتھ سے اشارہ کر کے روکا۔ پہلے مجھے کہنے دے، ساری بات مکمل کرنے دے۔ میں نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا۔ شروع کے 2 سال میں ہر وقت دعا کرتی رہی، دوائیں لیتی رہی، سب کچھ کیا کہ شاید ماں بن سکوں، لیکن ہر مہینے جب امید ٹوٹتی تو ساس کا رویہ سخت ہو جاتا۔ حاجی صاحب چپ رہتے، لیکن ساس ہر بات میں میرے بانجھ پن کو موضوع بنا دیتی۔ ابا کا چہرہ سنجیدہ ہوتا گیا۔ میں بولتی رہی۔ ایک دن میں نے خود ہمت کی، حاجی صاحب کے ساتھ ہسپتال گئی۔ دونوں کا مکمل ٹیسٹ ہوا، رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ میں نہیں، وہ نامرد ہے۔ ابا نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ یہ تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ میں جانتی تھی اگر یہ سچ سامنے آیا تو وہ برداشت نہیں کریں گے۔ میں نے وہ رپورٹ بھی چھپا لی، چپ چاپ سب کچھ سہتی رہی۔ میں نے گردن جھکائی، پھر آہستہ کہا۔ ایک دن جب ساس نے حد پار کر دی، میں نے پہلی بار منہ کھولا، صاف کہا کہ تمہارا بیٹا خود اولاد کے قابل نہیں۔ یہ سنتے ہی حاجی صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، تیرے جیسی 10 آ جائیں گی، پیسہ ہونا چاہیے بس، نکل جا میرے گھر سے۔ اور وہ طلاق دے دی گئی۔ ابا کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، لیکن وہ خاموش بیٹھے رہے۔ میں نے کہا، کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا، نہ اویس سے، نہ آپ سے، کیونکہ مجھے لگتا تھا میرا درد میرا ہے۔ ابا نے آہستہ سے میرا ہاتھ پکڑا۔ بیٹی، میں نے تجھے ہمیشہ مضبوط دیکھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ اتنی بڑی تکلیف تنہا سہ رہی ہو۔ مجھے تکلیف حاجی صاحب سے نہیں، ابا، مجھے تکلیف اس بات سے ہوئی کہ آپ نے بھی کبھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ کیا میں خوش ہوں۔ ابا نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ میری سوچ یہی تھی کہ بیٹی کا فرض ہے شوہر کے ساتھ رہنا، وہ گھر بسائے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں۔ اسی سوچ نے مجھے توڑ دیا ابا، اور آج میں یہاں ہوں، نہ شوہر ہے نہ اپنا گھر، لیکن آپ میرے ساتھ ہیں اور مجھے بس آپ کی فکر ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ابا بولے، مجھے اپنے گھر سے نکلتے وقت اندازہ نہیں تھا کہ مجھے بیٹی واپس زندگی دے گی۔ اس لمحے میں نے ایک فیصلہ کیا، ابا، یہاں ہم زیادہ دن نہیں رہ سکتے، میں آپ کو کسی بہتر جگہ لے جانا چاہتی ہوں، کسی ایسی جگہ جہاں عزت ہو، سکون ہو، اور آپ کو اپنی بیٹی پر بوجھ محسوس نہ ہو۔ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ کہاں لے جاؤ گی؟ ابھی پتہ نہیں، لیکن میں کچھ کروں گی، خود کچھ کمانا شروع کروں گی، کوئی چھوٹا کام جس سے آپ کی دوا، آپ کی ضروریات سب پوری ہوں۔ اگلے دن میں نے لاوارث خانے کی منتظمہ سے بات کی، کیا آپ مجھے یہاں کوئی کام دے سکتی ہیں، جیسے سلائی، صفائی، کچھ بھی۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، تم تو بہت پڑھ لکھ کر آئی ہو، اتنی مشکلیں کیوں برداشت کر رہی ہو؟ کیونکہ میرے ابا میرے ساتھ ہیں اور مجھے اب کسی پر بوجھ نہیں بننا۔ منتظمہ نے سلائی کا کام دے دیا، دوپٹے کی کڑھائی، بیڈ شیٹ کی سلائی، کچھ پرانے کپڑوں کی مرمت۔ میں نے وہیں کمرے میں بیٹھ کر مشین چلا دی، اور دن کے اختتام پر پہلی بار کچھ پیسے ہاتھ میں آئے۔ جب میں نے وہ پیسے ابا کے ہاتھ پر رکھے تو وہ دیر تک انہیں دیکھتے رہے، پھر بولے، آج واقعی لگا کہ بیٹیاں کسی سے کم نہیں ہوتی۔ میں مسکرائی، ابا، آپ کی خدمت میرا فرض ہے، احسان نہیں۔ وہ دن میرے لیے ایک نیا آغاز تھا۔ میں نے اپنا دکھ بیان کیا اور ابا کے زخموں کو محسوس کیا۔ ہم دونوں ٹوٹے تھے، مگر اب ایک دوسرے کا سہارا بن چکے تھے۔ لاوارث خانے میں ابا کو لائے اب 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ کمرہ صاف تھا، عملہ مددگار، مگر یہ جگہ گھر نہیں تھی۔ میں روز صبح آتی، ان کی خدمت کرتی، سلائی کرتی، دوائیں دیتی اور شام تک وہیں بیٹھتی۔ کبھی کبھی میں خود سے سوال کرتی، کیا یہی وقت تھا جس سے ہمیشہ ڈرتی تھی، جہاں نہ شوہر رہا، نہ وہ مائکہ جو کبھی سکون کا پتہ ہوتا تھا؟ لیکن ابا کے چہرے کی سکون بھری جھریاں میرے ہر سوال کا جواب بن جاتی۔ اس دن بھی حسب معمول صبح میں ان کے زخموں پر مرہم لگا رہی تھی۔ بازو پر جو پرانا نیل تھا
وہ اب کچھ ہلکا پڑ گیا تھا۔ دھیرے سے لگانا بیٹا، ہڈی اب بھی درد کرتی ہے، ابا نے آہستہ سے کہا۔ ابا، روزانہ دوائی بھی دے رہی ہوں، مالش بھی کر رہی ہوں، تھوڑا صبر کریں، ٹھیک ہو جائیں گے، میں نے ان کے کندھے دباتے ہوئے کہا۔ تو ہی تو سہارا ہے اب، ورنہ میں تو خود کو بوجھ سمجھنے لگا تھا۔ ابا کی بات سن کر میں نے مسکرا کر کہا، بوجھ وہ ہوتا ہے جو دل پر لگے، آپ تو دل کے اندر بستے ہیں۔ وہ دعا دینے لگے، اللہ تجھے وہ سب دے جو مجھ سے نہیں ملا۔ بیٹا، تم نے تو باپ بن کر بیٹی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ یہ سنتے ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس جگہ سے نکلنا ضروری ہے۔ یہاں سب کچھ تھا، مگر وہ آزادی نہیں تھی جو ایک باعزت زندگی کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ میں نے اپنی دوست سے دوبارہ رابطہ کیا جو پچھلے دنوں مجھے یہاں تک لائی تھی۔ نبیلہ، کیا تمہیں کوئی ایسی جگہ پتہ ہے جہاں میں ابا کو لے جا سکوں اور ساتھ میں کوئی چھوٹا کام بھی کر سکوں؟ ایک ہے، شہر سے کچھ فاصلے پر ایک نیا اولڈ ہوم کھل رہا ہے جہاں لوگوں کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ کام کرنے والوں کو رہائش بھی دی جاتی ہے۔ میں کل پتہ کر کے بتاتی ہوں، اس نے جواب دیا۔ اگلے دن وہ خود لاوارث خانے آئی اور مجھے بتایا کہ وہاں داخلہ ممکن ہے، بس ابا کی رپورٹس اور میرے کاغذات چاہیے۔ میں نے فوراً سب کچھ تیار کیا۔ 2 دن میں سارا عمل مکمل کر کے ہم وہاں پہنچ گئے۔ نیا ادارہ نسبتاً بہتر تھا، صاف ستھری عمارت، کھلی کھڑکیاں اور آس پاس ہرے بھرے درخت۔ ابا کو ایک کمرہ ملا جس میں ایک بستر، کرسی اور چھوٹی سی میز تھی۔ یہ جگہ کچھ بہتر لگ رہی ہے طیبہ، کم از کم یہاں دل گھبراتا نہیں، ابا نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ میں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ ابا، یہاں سے انشاءاللہ ہم نئی زندگی شروع کریں گے۔ منتظمہ، جس کا نام زبیدہ بیگم تھا، انہوں نے مجھ سے پوچھا، آپ کیا کام کر سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا، سلائی، کڑھائی، چھوٹے موٹے حساب کتاب، لکھنے پڑھنے کا بھی شوق ہے۔ انہوں نے کہا، تو آپ ہمیں بہت کام آ سکتی ہیں۔ ہمارے پاس ایک چھوٹا یونٹ ہے جہاں کپڑوں کی مرمت اور بیڈ شیٹ کی تیاری کا کام ہوتا ہے، آپ وہاں شامل ہو جائیں۔ میں نے اگلے دن سے کام شروع کر دیا۔ صبح ابا کا ناشتہ، دوا، مالش اور پھر سلائی کمرے میں شفٹ۔ دوپہر کو واپس ابا کے پاس آ کر ان کے ساتھ وقت گزارتی۔ ایک دن جب میں سلائی ختم کر کے ان کے پاس آئی، وہ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر رک گئے۔ طیبہ، آؤ بیٹھو، کچھ بات کرنی ہے۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ جی ابا، بولیے۔ میں روز سوچتا ہوں اگر تم نہ ہوتی تو میرا کیا بنتا؟ کیا میں اسی طرح بے یار و مددگار کسی کونے میں پڑا ہوتا؟ ابا، بیٹیاں بس بیٹیاں نہیں ہوتی، وہ وقت آنے پر ماں بھی بن جاتی ہیں، باپ بھی، سہارا بھی۔ انہوں نے میری پیشانی چومی۔ میں نے زندگی میں بہت فیصلے بیٹے کے نام پر کیے، شاید اس لیے کہ معاشرہ یہی سکھاتا ہے، لیکن اب جا کر سمجھ آیا کہ اولاد بیٹی ہو یا بیٹا، اصل میں وہی ہوتا ہے جو وقت پر کام آئے۔ ان کے ہاتھ تھام کر میں نے کہا، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ہم صرف آگے دیکھیں گے۔ ابا ہر روز مجھے دعا دیتی اور میں ان کے زخموں کے ساتھ اپنی یادیں بھی ٹھیک کرتی جاتی۔ کام اور معمولات نے زندگی کو ایک نیا دھارا دیا تھا۔ اب میں صبح وقت پر ابا کا ناشتہ بناتی، دوائیں دیتی اور دوپہر تک ورک شاپ میں مصروف رہتی۔ شام کو واپس ان کے پاس آ جاتی، بیٹھ کر دن بھر کی باتیں کرتی۔ ایک شام میں ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کسی سوچ میں گم بیٹھے تھے۔ میں نے پوچھا، ابا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، طیبہ، میں نے تم سے کچھ کہنا ہے، دل پر ایک بوجھ ہے جو اب اور برداشت نہیں ہوتا۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ جی، آپ بتائیں۔ ابا نے تکیے کے سہارے خود کو تھوڑا سیدھا کیا۔ میں نے اپنی زندگی میں سب سے بڑی غلطی تمہارے بھائی کو فوقیت دے کر کی۔ سمجھا کہ بیٹا بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، بیٹی تو پرایا دھن ہے، مگر میں اندھا تھا۔ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ ان کے چہرے پر پچھتاوے کی جھریاں مزید گہری ہو رہی تھیں۔ یاد ہے، تم چھوٹی تھی، بارش کے دنوں میں اویس کو چھتری دیتا تھا اور تم بھیگتی ہوئی اسکول جاتی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ تم بھی میرے سائے کی حقدار ہو۔ ابا، وہ سب بیت گیا، آپ کیوں بار بار اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں؟ کیونکہ اب سمجھ آیا ہے اور یہ احساس خود سے معافی مانگنے پر مجبور کر رہا ہے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، تمہیں ہر وقت چھوٹا سمجھا، تمہاری باتوں کو نظر انداز کیا، تمہاری قربانیوں کو معمول سمجھا، مگر تم نے اس دن مجھے بچا کر ثابت کر دیا کہ بیٹیاں وہ کر جاتی ہیں جو بیٹے نہیں کر پاتے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ ابا، میں نے جو کچھ کیا وہ محبت میں کیا، فرض میں نہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکے، پھر دھیمے لہجے میں بولے، طیبہ، میرے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے، جسم روز تھک رہا ہے،
सांसें छोटी हो रही हैं। बस एक वसीयत करना चाहता हूँ। मैं चौंक गई। ऐसी बातें ना करें, अल्लाह चाहेगा तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। उन्होंने मेरी बात नज़रअंदाज करते हुए अपनी बात जारी रखी। मेरी वसीयत है कि मेरे जनाजे में अवैस ना आए। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी मैयत को कंधा दे, जिसने जीते जी मेरा मान तोड़ दिया। अब्बा, वो आपका बेटा है, है, खून था, लेकिन सलूक ने अजनबी बना दिया। जिसने बाप को थप्पड़ मारा, गाली दी, वो मेरे जनाजे का हकदार नहीं। मैंने नजरें झुका ली। ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। उस रात मैंने कमरे में देर तक बैठकर उन्हें सोते देखा। उनके चेहरे पर सुकून था, लेकिन आंखों के गिर्द थकन की हल्की वाजिया थी। अगले दिन जुबैदा बेगम ने कहा, हमें महसूस हो रहा है कि अंकल की तबीयत मुसलसल नीचे जा रही है। किसी बड़े अस्पताल में चेकअप करवा लें। मैं अब्बा को लेकर अस्पताल गई। डॉक्टर ने मुआयना किया। कुछ पुराने अमराज को देखते हुए कहा, उम्र के साथ जिस्म की रिकवरी सुस्त हो जाती है, लेकिन परेशानी की बात नहीं, बस दवा का खास ख्याल रखना होगा। वापसी पर रास्ते में अब्बा बोले, पता है, मैं आज भी सोचता हूँ अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो तुम्हें उन सब का सामना न करना पड़ता। हो सकता है, मगर शायद यही सब मेरा मुकद्दर था और उसी ने मुझे आज आपका सहारा बनाया, और यही सहारा मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है तैयबा। अब्बा की तबीयत रोज बरोज कमजोर होती जा रही थी। एक दिन जब मैं दवाई देने गई तो देखा कि उनका सांस कुछ तेज चल रहा था। पेशानी पर हल्की सा पसीना था। अब्बा, सब खैरियत है? सांस क्यों चढ़ी हुई है? उन्होंने हाथ से इशारा किया। कुछ नहीं, बस जरा तबीयत बोझल है। मैं फौरन जुबैदा बेगम के पास गई। क्या डॉक्टर दोबारा बुला सकते हैं? अंकल की हालत बेहतर नहीं लग रही। डॉक्टर आया, मुआयना किया और दवा की मिकदार बढ़ा दी। इनकी उम्र और जिस्मानी कमजोरी को देखते हुए यही दवा कारगर है। बाकी दुआ करें। मैंने अगले दिन से सिलाई का वक्त बढ़ा दिया। बेडशीट्स की कढ़ाई, कुशन कवर्स, दुपट्टे की लेस, जो भी ऑर्डर आता कबूल कर लेती। शाम को जब थकन से हाथ दर्द करते तो अपने हाथों को देखती और कहती, यही हाथ मेरे अब्बा का सहारा है, बस थोड़ा और चल लो तैयबा। दवाई महंगी थी। एक बार दवा की पर्ची देखकर मैं कुछ लम्हे बस बैठी रही। फिर पर्स से आखिरी 500 का नोट निकाला। बस ये बचा है, कल तक कुछ सिलाई मुकम्मल कर लूंगी, फिर दवा आ जाएगी। उसी रात जब मैं अब्बा के पास गई तो वो जाग रहे थे। बेटा, बैठो जरा, एक बात करनी है। मैं उनके पास बैठ गई। जी अब्बा, बताएं। मैं महसूस कर रहा हूँ कि शायद मेरा वक्त करीब है। जिस्म साथ नहीं दे रहा, सांसें बोझ बन रही हैं। मैंने उनके मुंह पर हाथ रखा। ऐसी बातें मत करें। नहीं, सुनो, मेरी एक ख्वाहिश है, एक वादा लो मुझसे। जी अब्बा, आपका हुक्म। उन्होंने बिस्तर के नीचे रखा हुआ वही पुराना बैग निकाला, मेरे सामने रखा। ये बैग तुम रख लो, इसमें जो कुछ है वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरे मरने के बाद खोलना, इस वक्त नहीं। मैंने बैग को उठाया, एक कोने में रख दिया और उनके पास आकर बैठ गई। अब्बा, आपको कुछ नहीं होगा, हम दवाएं वक्त पर ले रहे हैं, दवा से फर्क पड़ेगा। उन्होंने आहिस्ता से कहा, फर्क तो पड़ रहा है, लेकिन वक्त का नहीं, दवा का मसला है। वक्त जो बचा है वो गुजार रहा हूँ। शुक्र के साथ कि बेटी साथ है। अगले दिन दोपहर को मैं वर्कशॉप में बैठी सिलाई कर रही थी कि अगर रजाकार ने आकर कहा, तैयबा बाजी, अंकल की तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ गई है, फौरन आ जाए। मेरी सुई हाथ से गिरी। मैं दौड़कर कमरे की तरफ गई। अब्बा का सांस बहुत तेज चल रहा था। हाथों की उंगलियां नीली पड़ चुकी थीं। मैंने फौरी तौर पर जुबैदा बेगम को बुलाया। डॉक्टर को बुलाया गया। ऑक्सीजन का बंदोबस्त किया गया। अब्बा की आंखें बंद थी, लेकिन मैंने उनकी उंगलियां थाम ली थी। अब्बा, मैं आ गई हूँ, कुछ नहीं होगा। उन्होंने धीरे से आंखें खोली, लब हिलाए। बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। ये उनके आखिरी अल्फाज थे। डॉक्टर ने चंद लम्हों बाद उनका हाथ चेक किया, फिर आहिस्ता से सर हिला दिया। इनका वक्त पूरा हो गया। मैं वहीं फर्श पर बैठ गई, उनके हाथ अपने हाथ में लिए। आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, बस दिल पर जैसे पत्थर रख दिया गया हो। जुबैदा बेगम ने मुझे सहारा देकर उठाया। तैयबा, खुद को संभालो, बहुत बड़ी नेकी की है तुमने। मैंने अब्बा के चेहरे पर आखिरी बार हाथ फेरा, उनकी पेशानी चूमी और कहा, आपने मुझे जो दुआएं दी वही मेरा सरमाया है। शाम तक उनकी तदफीन का इंतजाम कर दिया गया। उनकी वसीयत के मुताबिक मैंने किसी को इत्तला नहीं दी, खास तौर पर अवैस को। जुबैदा बेगम ने पूछा, बेटी, भाई को नहीं बुलाओगी? नहीं, अब्बा की वसीयत थी और मैं उनका वादा निभाऊंगी।
کچھ محلے والے جو اس ادارے سے جڑے تھے انہوں نے نماز جنازہ ادا کی اور ابا کو قریبی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد جب سب لوگ واپس چلے گئے میں وہیں قبر کے قریب بیٹھ گئی۔ ابا، آپ کو میں نے بچپن میں کھو دیا تھا، پھر زندگی نے مجھے آپ سے دوبارہ جوڑ دیا۔ آج پھر آپ چلے گئے، مگر اس بار میں نے آپ کو باعزت رخصت کیا ہے۔ میں رات دیر تک خاموش بیٹھی رہی، پھر جب واپسی کا وقت آیا تو بیگ اٹھایا جو انہوں نے مجھے دیا تھا اور کمرے میں لے آئی۔ بیگ کو میز پر رکھا، ہاتھ رکھا اس پر۔ ابا، یہ بیگ اب میرے لیے امانت ہے، وعدے کے مطابق ابھی نہیں کھولوں گی، لیکن دل کہہ رہا ہے اس میں صرف کاغذات نہیں، آپ کی محبت بھی ہے۔ یہ پہلی رات تھی جب میں اس اولڈ ہوم میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ دیوار پر لٹکا ان کا پرانا رومال اور اس کے نیچے رکھا بیگ میرے دل کی زمین پر ان کی آخری نشانی بن چکا تھا۔ ابا کو دفن ہوئے 3 دن ہو چکے تھے۔ ان کی خوشبو، ان کی آواز، ان کی دعائیں اب صرف یادوں کا حصہ بن گئی تھیں۔ چوتھے دن صبح میں حسب معمول کمرے میں صفائی کر رہی تھی کہ زبیدہ بیگم کی آواز آئی، طیبہ، دروازے پر کوئی تمہیں پوچھ رہا ہے۔ میں باہر آئی تو دیکھا اویس کھڑا تھا، چہرہ اترا ہوا، آنکھیں سرخ، بال بکھرے ہوئے۔ وہ چند لمحے مجھے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر بولا، مجھے پتہ چل گیا ہے، ابا کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف دروازے کے پٹ کو مضبوطی سے تھامے کھڑی رہی۔ تمہیں اطلاع دینی چاہیے تھی، آخر وہ میرے باپ تھے، جنازہ میرا حق تھا۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، حق؟ وہ حق تم نے اس دن کھو دیا تھا جب ان پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وصیت تمہارے خلاف تھی، انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں ان کے جنازے میں شریک نہ کیا جائے۔ میں نے صرف ان کی آخری بات کا احترام کیا ہے۔ اویس چند لمحے خاموش رہا، پھر غصے سے بولا، تو تمہیں لگا تم سب کچھ سنبھال سکتی ہو؟ باپ میرا بھی تھا، تم اکیلی وارث نہیں ہو۔ میں خاموش کھڑی رہی۔ اویس نے میری طرف دیکھا، جھکی ہوئی آواز میں کہا، میں جانتا ہوں میں نے غلطی کی، مگر اسے غلطی کی سزا میرے باپ کی میت کو دینا مناسب نہیں تھا۔ اس کے لہجے میں اب کی بار نرمی تھی۔ یہ فیصلہ میرا نہیں تھا، ابا کا تھا۔ میں نے صرف ان کی آخری خواہش پوری کر دی۔ اسی دوران زبیدہ بیگم آگے آئی۔ بیٹا، اب جو ہو گیا وہ پلٹا نہیں جا سکتا۔ تمہیں افسوس ہے، یہ کافی ہے، لیکن جو فیصلہ انکل نے کیا وہ ہم سب کے سامنے تھا۔ ان کے الفاظ کمرے کی دیواروں پر بھی گونج رہے تھے۔ اویس نے مڑ کر سب کی طرف دیکھا، شاید کسی سے حمایت کی امید تھی، مگر سب خاموش تھے۔ اس نے ایک قدم پیچھے لیا۔ ٹھیک ہے طیبہ، تم نے اپنا فرض نبھایا، میں شاید اچھا بیٹا نہیں بن سکا، لیکن تم ایک مثالی بیٹی ثابت ہوئی ہو۔ میں کچھ نہ بولی، بس دروازہ بند کر دیا۔ اندر آ کر میں نے ابا کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر آنکھیں بند کر لی۔ ابا، میں نے وعدہ نبھایا، آپ کی بیٹی نے آپ کی عزت کی لاج رکھی۔ اسی رات کمرے میں خاموشی تھی، لیکن دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے کسی ادھورے سفر کا آخری قدم پورا ہوا ہو۔ اگلی صبح جب میں ورکشاپ پہنچی تو زبیدہ بیگم میرے پاس آئی۔ طیبہ، تم نے جو کچھ کیا وہ سب نے دیکھا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر تم چاہو تو ہم تمہیں یہاں مستقل کام کی پیشکش دے سکتے ہیں۔ تمہاری خدمت کا صلہ ہم سب کے دلوں میں ہے۔ میں نے سر جھکا کر کہا، میں نے کچھ سوچا ہے، جو کام میں نے یہاں کیا وہ اگر دوسروں کے لیے وسیع ہو تو اس سے زیادہ سکون کی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے پوچھا، کیا سوچا ہے؟ میں ایک ایسا اولڈ ہوم بنانا چاہتی ہوں جہاں وہ سب لوگ رہ سکیں جنہیں ان کے اپنے چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے میرے ابا کو نکال دیا گیا ویسے اور بھی ہوں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ کبھی خود کو لاوارث نہ سمجھے۔ زبیدہ بیگم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، یہ سب بہت بڑا قدم ہوگا اور ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، یہ میری ذمہ داری ہے، ایک بیٹی ہونے کی، ایک انسان ہونے کی۔ اس دن شام میں نے ایک کاغذ اٹھایا اور لکھنا شروع کیا، بابا کا گھر، یہی نام ہوگا میرے خواب کا۔ میرے پاس ابھی کچھ نہیں تھا، نہ زمین نہ سرمایہ، بس ایک بیگ رکھا تھا الماری میں جو ابا نے مجھے دیا تھا، جسے میں نے وعدے کے مطابق اب تک نہیں کھولا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ اگلا قدم اٹھایا جائے۔ جنازے کی وصیت پوری ہو چکی تھی اور اب میں ابا کی دوسری وصیت کے راز سے پردہ اٹھانے والی تھی۔ ابا کی وفات کو پورے 7 دن ہو چکے تھے۔ میں نے ان دنوں خود کو کام میں مصروف رکھا، سلائی، صفائی اور ورکشاپ کی نگرانی میں وقت گزرتا رہا، لیکن اندر ایک تجسس سا تھا جو بار بار ذہن میں گونجتا۔ وہ بیگ جو ابا نے آخری وقت میں مجھے دیا تھا، جو انہوں نے وصیت کے ساتھ میرے حوالے کیا تھا، وہ بیگ جسے کھولنے کی ہدایت ان کے انتقال کے بعد کی گئی تھی۔ اس دن دوپہر کو جب سب خاموشی سے اپنے اپنے کمروں میں تھے،
میں نے الماری کھولی اور بیگ کو میز پر رکھ دیا۔ چٹخنی کھولی، زپ آہستہ آہستہ کھولی اور اندر جھانکا۔ سب سے اوپر ان کی چند پرانی قمیضیں تھیں جن پر ان کی خوشبو باقی تھی۔ نیچے کچھ کاغذات لپٹے ہوئے تھے، ایک چھوٹا سا لفافہ اور ایک پرانی ڈائری۔ میں نے کاغذات کھولنے شروع کیے۔ پہلے ایک کاغذ پر نظر پڑی، رجسٹری، مکان نمبر، گلی نمبر شادمان کالونی۔ دوسرا، دکان نمبر 12 اور 14، ہاشمی مارکیٹ، مال روڈ۔ اور پھر تیسرا، سب سے حیران کن، وصیت نامہ۔ میں محمد سعید اپنی مکمل ہوش و حواس میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ میری جائیداد بشمول مکان اور دونوں دکانیں میری بیٹی طیبہ کے نام کی جاتی ہیں، جس نے میری زندگی کے آخری دنوں میں میرا ساتھ دیا اور میری خدمت کی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سانس روکے وہ تحریر دوبارہ پڑھی۔ ابا کے نام کی مہر، گواہوں کے دستخط اور ایک رجسٹرار کی تصدیق بھی موجود تھی۔ میں نے بیگ کے اندر سے ایک پرانی فائل نکالی جس میں کچھ رسیدیں اور پرائز بانڈز کے پرانے نسخے تھے۔ ایک رسید پر سن 2014 کی تاریخ تھی اور اس پر لکھا تھا واسم محمد سعید، رقم مبلغ 10 لاکھ روپے موصول ہوئی۔ میرے دل میں کئی سوال پیدا ہوئے، لیکن ایک چیز واضح ہو چکی تھی، ابا نے جو کچھ جمع کیا تھا وہ خاموشی سے بنا کسی کو بتائے میری جھولی میں ڈال دیا تھا۔ اسی شام میں نے یہ کاغذات زبیدہ بیگم کو دکھائے۔ وہ حیران رہ گئی۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے طیبہ، تمہارے ابا نے سب کچھ تمہارے نام کر دیا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں، اور انہوں نے یہ سب آخری وقت میں وصیت کے ذریعے کیا۔ تم جانتی ہو اب تم ان جائیدادوں کے قانونی وارث ہو، لیکن کیا تمہیں لگتا ہے کہ اویس اس پر خاموش رہے گا؟ اسے خبر نہیں، اور جب ہوگی تب دیکھا جائے گا۔ میں نے کوئی حق چھینا نہیں، جو دیا گیا وہ صرف میری خدمت کا صلہ ہے۔ 2 دن بعد وہ وقت بھی آ گیا جس کا اندیشہ تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں باہر نکلی تو اویس کھڑا تھا، چہرے پر بے چینی تھی۔ اس نے آتے ہی کہا، مجھے سب پتہ چل گیا ہے، وہ دکانیں، وہ گھر، سب ابا کے نام پر تھا اور اب وہ تمہارے پاس ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ابا نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں میرے ساتھ گزارے، ان کی خدمت کی، ان کا درد بانٹا۔ تم نے صرف ان کا مان توڑا۔ تم بات کو جذباتی رخ دے رہی ہو، وہ ہمارے والد تھے، وراثت سب کی ہوتی ہے۔ ابا نے سب کچھ تحریری طور پر میرے حوالے کیا ہے، عدالت میں رجسٹرڈ وصیت موجود ہے۔ تمہارے پاس کچھ نہیں بچا اویس۔ اویس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ اگر تم نے وہ کاغذات مجھے نہ دیے تو میں عدالت جاؤں گا۔ میں نے بے خوفی سے کہا، چلے جانا، کیونکہ عدالت میں صرف الفاظ نہیں ثبوت چلتے ہیں۔ میرے پاس سب کچھ ہے اور تمہارے پاس صرف الزام۔ اویس نے تھوڑی دیر مجھے گھورا، پھر بولا، تمہیں لگتا ہے تم یہ سب سنبھال لو گی؟ دکانوں کا کرایہ، مکان کی مرمت، مالک بننا آسان نہیں۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے باپ کی بیٹی ہوں، تم سے بہتر سنبھال سکتی ہوں۔ اویس کچھ بولنے ہی والا تھا کہ زبیدہ بیگم باہر آ گئی۔ ہم سب نے دیکھا ہے کہ طیبہ نے اپنے باپ کی کس طرح خدمت کی۔ تم یہاں بحث کرنے نہیں، سچ کو تسلیم کرنے آئے ہو، تو بہتر یہی ہے کہ خاموشی سے واپس چلے جاؤ۔ اویس کو کوئی جواب نہ سوچا، وہ غصے میں پلٹا اور تیز قدموں سے واپس چلا گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور پھر ابا کی تصویر کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ آپ نے جو دیا وہ میرا فخر ہے اور میں وعدہ کرتی ہوں اس کا حق ادا کروں گی۔ اویس نے چند ہی دنوں میں قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ مجھے عدالت سے نوٹس موصول ہوا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ جائیداد پر اویس کا حق بنتا ہے اور وصیت جعلی ہے۔ میں نوٹس دیکھ کر حیران نہ ہوئی، میں جانتی تھی وہ یہ سب کرے گا۔ میں نے فوری طور پر وکیل سے رابطہ کیا اور ابا کی وصیت، کاغذات اور رجسٹریشن کی تصدیق عدالت میں جمع کرا دی۔ کیس کی کارروائی شروع ہوئی۔ اویس نے عدالت میں خود کو مظلوم دکھانے کی کوشش کی۔ جناب والا، میں اکلوتا بیٹا ہوں۔ میرے والد نے اگر کوئی دستاویز بنائی بھی ہو تو ممکن ہے دباؤ میں ہو یا کسی غلط فہمی میں۔ میری بہن نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ میرا وکیل بولا، جناب، ہمارے پاس رجسٹرڈ وصیت موجود ہے جس پر دستخط، گواہ اور رجسٹرار کی مہر بھی ہے۔ ساتھ ہی متعدد گواہان موجود ہیں جنہوں نے خود محمد سعید صاحب کی زبانی ان کی خواہش سنی۔ محلے کی وہ عورتیں بھی گواہ بنیں جنہوں نے ابا پر اویس کا ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ایک نے عدالت میں کہا، ہم نے خود دیکھا کہ طیبہ اپنے باپ کی دیکھ بھال کرتی تھی جبکہ اویس انہیں مارا کرتا تھا۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فیصلے کے دن میں عدالت کے باہر کھڑی تھی، ہاتھ میں دعاؤں کی تسبیح لیے۔ وکیل باہر آیا، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو، فیصلہ آپ کے حق میں آیا ہے۔ عدالت نے وصیت کو مکمل طور پر درست قرار دیا ہے۔ ابا کی تمام جائیداد قانونی طور پر آپ کی ہی ہے۔
میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ وہ نہ صرف جیت تھی بلکہ میرے صبر اور سچائی کی تصدیق بھی۔ فیصلے کے کچھ دن بعد اویس کے حالات مزید خراب ہونے لگے۔ اس کی بیوی جو پہلے ہی حالات سے تنگ تھی، عدالت میں طلاق کا دعویٰ لے کر گئی۔ میرے شوہر نے میرے باپ کو خوش رکھنے کے لیے رشوت لی، اور جب وہ سب کچھ کھو بیٹھا تو ہمیں بھی برباد کر دیا۔ اب میں مزید اس رشتے میں نہیں رہ سکتی۔ عدالت نے بیوی کو بچوں کے ساتھ والدین کے گھر بھیج دیا اور اویس پر نان نفقے کا کیس بھی ڈال دیا۔ نوکری سے بھی فارغ کر دیا گیا کیونکہ اس پر بدعنوانی کے ثبوت سامنے آ چکے تھے۔ میں نے ان خبروں پر خاموشی اختیار کی، نہ کوئی جشن منایا، نہ کسی کو برا کہا۔ میں جانتی تھی یہ قدرت کا نظام ہے، ہر کسی کو اس کے عمل کا صلہ ملتا ہے۔ اسی دوران میں نے خواب کو شکل دینا شروع کر دی۔ بابا کا گھر۔ میں نے ابا کی جائیداد کو بیچنے کی بجائے اس میں ایک اولڈ ہوم قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہی گھر جہاں کبھی اویس نے ظلم کیا تھا، اب اس کی دیواریں خدمت کی گواہی دینے لگی۔ پرانی دکانوں کو کرائے پر دے دیا اور اس کی آمدنی سے اولڈ ہوم کا خرچ چلنے لگا۔ بابا کا گھر میں پہلی خاتون وہ تھیں جنہیں ان کے بیٹوں نے ہسپتال کے باہر چھوڑ دیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ کئی ایسے بزرگ آنے لگے جن کے اپنے انہیں بوجھ سمجھنے لگے تھے۔ میں صبح ان کی دوائیاں دیتی، دوپہر کو ان کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرتی، شام کو ان کے لیے تسبیح، کتابیں اور چھوٹے موٹے مشاغل فراہم کرتی۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھ کر مجھے سکون ملتا۔ ایک دن میں بازار سے واپس آ رہی تھی کہ دربار کے باہر ایک بھیڑ دیکھی۔ ایک کونے میں پرانے کپڑوں میں لپٹا، ہاتھ پھیلائے اویس بیٹھا تھا۔ میں لمحہ بھر کو رکی، اسے پہچاننے میں دیر نہ لگی۔ چہرہ زرد، داڑھی بڑی ہوئی، آنکھوں میں وہ چمک باقی نہ رہی تھی۔ میں اس کے قریب گئی۔ اٹھو، تمہیں لے جانا ہے۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا، جیسے یقین نہ آیا ہو۔ تم؟ ہاں، میں۔ کیوں آئی ہو؟ اب تو سب کچھ تمہارا ہے، میں تمہارے کسی کام کا نہیں رہا۔ تم میرے کسی کام کے آج بھی نہیں ہو، مگر تم ابا کے بیٹے ہو، اور میں نے بابا کا گھر بنایا ہے جہاں وہ سب آ سکتے ہیں جنہیں ان کے اپنے بھول گئے ہوں۔ میں نے اسے سہارا دیا اور گاڑی میں بٹھا کر واپس اولڈ ہوم لائی۔ اسے کمرہ دیا، دوائیں دیں، کپڑے دیے، اور وہی سلوک کیا جو ہر بزرگ کے ساتھ ہوتا تھا۔ لیکن میں نے اسے کبھی بھائی کی طرح بات نہ کی۔ جب بھی وہ کچھ کہنا چاہتا، میں کہہ دیتی، تم یہاں مہمان ہو، باقی سب کی طرح۔ میرے لیے تم صرف ایک لاوارث ہو جنہیں وقت نے تنہا کر دیا ہے۔ اس نے کبھی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے میرا چہرہ دیکھتا اور نظریں جھکا لیتا۔ بابا کا گھر اب میری دنیا تھی، میری عبادت۔ میں جانتی تھی ابا جہاں بھی ہوں گے، میری اس خدمت کو محسوس کر رہے ہوں گے۔ انجام وہی تھا جو ابا نے چاہا، اور سفر وہی تھا جو میرے ہاتھوں نے چنا۔ اب میں نہ صرف ایک بیٹی تھی بلکہ ان سب کی بیٹی تھی جنہیں ان کا کوئی نہیں مانتا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔